79 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين صدق الله مولانا العظيم. ألم يروا إلى الطير، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے پرندوں پر؟ مسخرات فی جو السماء، جن کو آسمان کی فضا میں اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا. یہ پرندوں کو نہیں دیکھتے، فضا میں یوں اڑتے پھرتے ہیں. تم اپنا جہاز اڑاتے ہو، تمہیں لگ پتہ جاتا ہے، اس کے لیے ایئرپورٹ بناتے ہو، پتہ نہیں کیا کیا نظام ہے جہاز کا. تو ہمارے جہازوں کو اڑتے نہیں دیکھتے ہو؟ نہ کوئی ایئرپورٹ ہے، نہ کوئی پٹرول ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے، نہ کبھی آپس میں ٹکرا کے تباہ ہوتے ہیں، تمہارے تباہ ہوتے رہتے ہیں. اور فضا میں ان کو کون اڑا رہا ہے؟ یہ تمہیں خوبصورتی بھی دے رہے ہیں، تمہارے لیے اس دنیا میں یہ پرندے زینت بھی ہیں، ان کی آوازیں تمہارے دلوں کو سکون بھی دیتی. اور میں ایک مرتبہ سندھ کے کسی پرندوں کے لین کے ایک بہت بڑے ماہر ہیں، ان کا ایک مضمون دیکھ رہا تھا. اس نے پرندوں کے 24 فائدے لکھے. کتنے فائدے لکھے؟ تو میں بہت حیران ہوا کہ اچھا، ہم تو 2-4 ہی جانتے تھے. انہوں نے کہا جناب، یہ جو دنیا میں جتنے درخت پھیلے ہیں، پودے پھیلتے ہیں، جڑی بوٹیاں پھیلتی ہیں، یہ سارا پرندے کا کمال ہے. یہ ایک جگہ سے دانہ چگتا ہے، دوسری جگہ جا کے بیٹ کرتا ہے، اور اس بیٹ کے اندر جو بیج ہوتے ہیں اس سے پوری دنیا میں یہ چیزیں پھیلتی ہیں. جنگلات کے اضافے کا سبب ہے. انہوں نے پھر کس علاقے کا بتایا کہ فلاں پرندے کو سندھ کے فلاں علاقے سے ختم کر دیا، اور فلاں جو پودے تھے وہ ختم ہو گئے، چونکہ یہ پودا ان پرندوں کی وجہ سے، یہی کہیں سے اس کا بیج لاتے تھے دوسرے ملکوں سے جب اڑ کر ادھر آتے تھے. تو خدا کی شان ہے. فرمایا الم یروا الی الطیر، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے پرندوں پر؟ مسخرات فی جو السماء، جو آسمان کی فضا میں مسخر ہیں. ما یمسکہن الا اللہ، ان کو فضاؤں میں سوائے اللہ کے کون ٹھہراتا ہے؟ سورہ رحمان میں فرمایا ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو رحمان کے علاوہ فضا میں کون ٹھہراتا ہے؟ مزے مزے سے اڑتے پھرتے ہیں. صبح کو دیکھو پرندوں کو. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک ان پرندوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے. بھائیو، انسان کو جب اللہ بصیرت کی نگاہ دے دیتا ہے، جیسے کاریگر ہوتے ہیں نا، جو جس لین کا کاریگر ہوتا ہے. میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا، میرے ساتھ ایک کوئی ہمارے محلے کا مغل تھا. اس نے رستے میں جاتے جاتے 3 جگہ کہا مجھ صاحب اس گاڑی کا گنیا ٹھیک نہیں ہے، اس گاڑی کا گنیا ٹھیک ہے. چونکہ اس کا فن ہے، آپ کا جو فن ہے. اب ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، ہمیں کہیں سے قرآن کی آواز آ جائے، ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں یہ کون سا قاری یا کون سا لہجہ پڑھ رہا ہے. چونکہ عربی کی سوریں بہت زیادہ ہیں، فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ حجاز پڑھ رہا ہے، یہ نہاون پڑھ رہا ہے، یہ سیکا پڑھ رہا ہے، یہ کرد پڑھ رہا ہے، یہ کون سا لہجہ پڑھا جا رہا ہے. تو بالکل اسی طرح
جب مومن کی نگاہ میں اللہ تعالیٰ بصیرت اور اپنی پہچان اور معرفت رکھ دیتا ہے تو پھر اس کی جگہ جہاں نگاہ پڑتی ہے وہ وہاں سے کوئی نہ کوئی عبرت، کوئی نہ کوئی سبق نکال لیتا ہے۔ اس کی جدھر نظر پڑتی ہے وہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف اللہ کی قدرت کو بکھرا ہوا پاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بکھرا ہوا پاتا ہے۔ اس لیے قرآن چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف توجہ دلا رہا۔ آگے ذرا دیکھیے قرآن نے کیا فرمایا۔ فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ اوہو، یہ تو سب بڑی بڑی جو نعمتیں ہیں نا میرے اور آپ پر اللہ کی، ان میں سے ایک فرمایا وہ اللہ ہے جعل لکم من بیوتکم سکنا، جس نے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا۔ سکنا سکونت سے بھی ہے، قرار کی جگہ، اور سکون سے بھی ہے۔ جس نے تمہارے گھروں کو بھائی کیا بنایا؟ انسان کہیں بھی چلا جائے اس کی کوشش ہوتی ہے میں جلدی اپنے گھر کی طرف لوٹوں، اور گھر آ کر اس کو جو سکون، جو اطمینان ملتا ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں مل سکتا۔ قرآن نے گھر کے لیے بھی سکنا کا لفظ بولا، اور میاں بیوی کے رشتے کے لیے بھی قرآن نے سکنا کا لفظ بولا کہ ہم نے تمہارے لیے یہ سکون، یہ راحت کی جگہ بنائی ہے۔ اور انسان کو اس سے کتنی راحت ہوتی ہے بھائیو، یہ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے، ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے، اللہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دکھاتا ہے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزیں دکھاتا ہے بھائی مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے۔ ایک صاحب یہاں کے رہنے والے تھے، یہاں قریب ایک جگہ ہے، اور دونوں بھائیوں میں بنتی نہیں۔ بڑے بھائی مالی طور پر اللہ نے وسعت دی ہے، وہ کراچی چلے گئے، اور یہاں والدین کی خبر پر آئے۔ اب اس پورے گاؤں میں ایک ہی بھائی تھا، اس سے بول چال نہیں، اس سے بول چال نہیں۔ تو والدین کی خبر پر اب ایک بندہ کراچی سے سیالکوٹ ایئرپورٹ کے ذریعے آئے، اپنے گاؤں میں جائے، اور رہنے کی کوئی جگہ نہ ہو والدین، تو وہ کسی دوست کے ذریعے میرے ساتھ فون پر بات کی، تو میں نے انہیں کہا آپ یہاں آ جائیے۔ کہنے لگے مفتی صاحب اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، لیکن آج چونکہ جس گاؤں میں پلے بڑے تھے، والدین دفن ہیں، بڑے خاندان کے رہے ہیں، آج اس گاؤں میں کوئی رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، سگا بھائی جو ہے اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ آج مجھے اندازہ ہوا کہ انسان کو اس کی کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر گھر چھن جائے، آپ حضرات نے دیکھا اللہ تعالی ہم سب کی بلکہ ساری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ ہاں، سیلاب میں، زلزلے میں کئی موقعوں پر دیکھا وہ بڑے بڑے کھاتے پیتے گھرانے جو گھر سے بے گھر ہو گئے، ان کی تکلیف کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا، ان کی تکلیف کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ ابھی جب سیلاب آیا تو میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ 35-40 دکانوں پر مشتمل مارکیٹ کے مالک تھے، اور پیچھے کنال، 2 کنال کی رہائش تھی، چودھری تھے وہاں کے، مکمل پانی میں بہہ گیا۔ اور یہ جو پہاڑی علاقوں کے سیلاب ہوتے ہیں یہ تو عمارتوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیتے ہیں، تو وہ کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ وہ کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا جی یہ کسی سے ملتے نہیں، کسی سے بات نہیں کرتے، چودھری آدمی ہے، کسی سے کا پانی پینا پسند نہیں ہے، کسی کا پانی پینا پسند نہیں ہے۔ اب اس کی فیملی جو ہے وہ ان کی ہمشیرہ وہاں ہے، یہ اکیلا یہاں ہے، اس کے پاس یہ کندھے پر چادر ہے، 1-2 جوڑا ہے، اور اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ ہم نے اس سے کچھ دینا چاہا، بڑی مشکل سے پردے کے ساتھ ایک اور چودھری کو درمیان میں ڈالا، وہ بات نہیں سنتا تھا، اس کو فون کر کے ایک جگہ ڈیرے پر بلایا، اس سے گپ شپ کی، پھر اس کو اس انداز سے کچھ پیش کیا کہ بھائی آپ کا احسان ہوگا اگر آپ اس کو قبول کر لو، آپ کا احسان ہوگا اگر آپ قبول کر لو، ہم آپ کے بھائی ہیں، آپ کے غم میں شریک ہونے کے لیے اتنی دور سے آئے ہیں۔ اب اس بندے کی تکلیف کو بھلا نہیں سکتا بندہ، اس بندے کی تکلیف کو بھلا۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوئے آپ نے دعا پڑھی کہ نہیں؟ ہمیں احساس نہیں، ہم ابھی نماز پڑھ کے جائیں گے، گھر جاتے ہوئے پتہ ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں،
اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ کسی سے جب گھر چھینتا ہے اس سے پوچھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا نا تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے حبیب آپ کہاں جائیں گے؟ چونکہ عقیل نے کوئی کچھ چھوڑا نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تھا ہمارے لیے عقیل نے کچھ چھوڑا ہی نہیں، کہاں جائیں؟ سارے بنو ہاشم ہجرت کر کے جاتے رہے اور ساری جائیدادوں کے وارث حضرت علی کے بھائی عقیل بنتے رہے۔ وہ تھوڑے سے مزاج کے کھلے تھے اور وہ بیچتے رہے۔ اللہ کے نبی کی رہائش مکان سب کچھ بک گیا تھا، سب کچھ کیا ہو گیا تھا؟ فرمایا ہمارے لیے عقیل نے کچھ چھوڑا ہی نہیں، کہاں جائیں؟ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی، حضرت علی کی بہن، وہ مکہ میں موجود تھی، ان کی رہائش تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر گئے۔ قرآن کی کوئی بات بھائی غیر اہم نہیں ہے، دیکھو چھوٹی سی بات ہے لیکن اس میں میرے اور آپ کے لیے کتنی راحت ہے، اس لیے قرآن فرما رہا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنا دیا، سکونت کی جگہ بنا دیا، آرام کی جگہ بنا دیا۔ وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور بنا دیے تمہارے لیے جانوروں کے چمڑوں سے گھر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بھائی ان کے خیمے کس کے ہوا کرتے تھے؟ چمڑے کے ہوتے تھے۔ چونکہ قرآن کے سب سے پہلے مخاطبین جو ہیں وہ عرب ہیں، عربوں کے لیے تو اس زمانے میں خیمے ہوتے تھے، اور وہ کس سے بناتے تھے؟ چمڑے کے بناتے تھے۔ چمڑا سردی بھی روکتا ہے، ہوا بھی روکتا ہے۔ تستخفونہا، وہ تمہارے چمڑے کے خیمے ہلکے پھلکے ہیں۔ یوم ظعنکم، جس دن تم نے کہیں کوچ کرنا ہو، و یوم اقامتکم، اور جس دن تم نے کہیں ٹھہرنا ہو، ہم نے تمہارے لیے یہ چیز پیدا کر دی۔ آگے فرمایا وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، اور ان جانوروں کی اون سے، وَأَوْبَارِهَا، ان سے اترنے والی پشم سے، وَأَشْعَارِهَا، اور ان کے جو بال ہیں، اساساً تم بہت سے فائدے کی چیزیں بناتے ہو، وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور طے شدہ وقت تک ان سے نفع اٹھاتے ہو۔ آج سے کوئی 200 سال پیچھے چلے جاؤ تو انسان کی بہت ساری جو ضرورتیں تھیں وہ ساری بھائی جانوروں کی جو کھالیں تھیں اس سے پوری ہوتی۔ اب تو اللہ نے جدید دور لیا، اب بھی بہت ساری مصنوعات ایسی ہیں جو جانوروں کے بالوں سے، ان کی کھالوں سے بنتی ہیں، لیکن پرانے زمانے میں تو سارا کام ہی اس پر چلتا تھا، سارا کام کاج ہی اس پر چلتا تھا۔ میں ایک بہت دور کے پہاڑی علاقے میں گیا، اب وہاں چٹائیاں پہنچنا، صفیں پہنچنا بڑا مشکل کام ہے، چونکہ پیدل جاتے ہیں۔ اب یہ اتنی چٹائیاں، میں ایک بہت بڑی مسجد میں گیا، میں نے وہاں عجیب چیز دیکھی، جو جانوروں کی کھالیں ہیں نا چھترا کی، اس کے مصلے تھے۔ اس محلے والے لوگوں کا یہ کاروبار تھا، تو انہوں نے پورے حال میں چھترے کا، دمبے کا مسلح سنگل اور پورا بچھا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا؟ کہنے لگے جی یہاں چٹائی، جو کہ پیدل یہاں 3 گھنٹے پہاڑی پر چڑھ کر اوپر آنا ہے، اتنی چٹائیاں یہاں تک پہنچانے پر چٹائیوں سے 4-5 گنا زیادہ خرچہ آ جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں پہاڑوں پر جہاں گاڑی نہیں جا سکتی، ہماری اس پوری پہاڑی پر پتہ نہیں کتنا عرصہ سے یہی چلا رہا ہے کہ ہم مسجدوں میں بھائی کیا بچھاتے ہیں، جانور جب کوئی ذبح کرتے ہیں اپنا، تو یا قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں تو ہم خود ہی اس کی کھال کو دباغت دے کر مسجد میں بچھا لیتے۔ اس لیے سال کے بعد ہمارے یہاں نئے سے نئے مصلے آ جاتے ہیں، اسی سے کام چلتا رہتا ہے۔ تو پھر میں نے کہا اچھا، قرآن نے تو یہ بات پرانے زمانے کے اعتبار سے کہی تھی، اس سے پتہ چلا کہ کہیں نہ کہیں اب قرآن کی اس بات کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ آگے فرمایا واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہارے لیے ان چیزوں میں سے جو پیدا کی ہیں، کیا بنایا؟ ظلالا، تمہارے لیے سایہ بنایا۔ اللہ نے چیزوں کے سائے رکھے، اور ہم گرمی سردی میں بھائی کس سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ سائے سے۔ جس طرح دوپہر کو اللہ تعالیٰ
عمارتوں کا سایہ ختم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا سسٹم لا سکتے تھے کہ صبح کو بھی سایہ ختم ہو جاتا، شام کو بھی سایہ ختم ہو جاتا۔ دوپہر کے وقت انسان کو بیٹھنے کی جگہ نہ ملے تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے درخت کا سایہ کتنا بڑا ہے، چھت کا سایہ کتنا۔ فرمایا ہم نے تمہارے لیے یہ عمارتوں کے، درختوں کے، ٹیلوں کے سائے بنائے تاکہ تم اس میں آرام کر سکو۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور ہم نے تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائی، غار بنائے، درے بنائے جہاں تم رستے نکال سکتے ہو۔ پہاڑ کے اندر سے بھائی رستہ یہ تو آغاز میں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ مری کے پہاڑوں پر وہ بورڈ لگے ہوتے ہیں، ذرا اس کی تحقیقیں پڑھ کے دیکھیے کہ یہ صدیوں سے یہ رستے چلے آ رہے ہیں۔ انسان نے صرف ان رستوں کو بہتر کیا ہے، وگرنہ کہیں سے پہاڑ کاٹ کے بنانا پڑ جائے آپ کو پتہ لمبا عرصہ جدید مشینریاں کام کرتی ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ، ہم نے تمہارے لیے کرتا قمیض لباس بنایا، ہمارے جسم پر لباس ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، تمہیں سردی گرمی سے بچاتا ہے، تمہیں گرمی سے بچاتا ہے۔ وَسَرَابِيلَ، اور ہم نے تمہیں ایسے لباس بھی دیے تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، جو جنگ کے دن تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ ہمارے جسم پر لباس ہے، یہ لباس ہمارے سطر کو بھی چھپاتا ہے، ہمیں زینت بھی دیتا ہے، ہمیں گرمی سردی سے بھی بچاتا ہے، ہمیں گردی سردی سے بھی بچاتا ہے۔ کسی دن آج کل کی جو دھوپ ہے نا، اگر جسم پر لباس نہ ہو تو دھوپ جسم کی نمی کو منٹوں میں ختم کر دے۔ اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں ہم نے یہ تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے، گرمی میں بھی سردی میں بھی، اور جنگ کے اندر جو اعلیٰ سے اعلیٰ اس زمانے کے اعتبار سے لباس پہنتے تھے، عرب جنگجو قوم تھی۔ فرمایا کذالک یتم نعمتہ، اسی طرح مکمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی تم پر نعمتیں، لعلکم تسلمون، تاکہ تم اس کے فرما بردار بندے بنو۔ اب یہ جو پورا 2.5 رکوع سے 3 رکوع سے بھائی جو سلسلہ چلا تھا نا، اب قرآن اس کو مکمل کر رہا ہے۔ یہ قرآن کا عجیب اعجاز ہے، لمبا مضمون پھیلاتا ہے قرآن، پھر اس کو آخر میں سمیٹ دیتا ہے۔ یہ 3 ساڑھے 3 رکوع سے کئی درس ہو گئے اس پر، 10-12 دن سے، اور پیچھے تذکرہ آیا تھا خالص دودھ کا، اس سے پیچھے بارش کا، واللہ انزل من السماء ماء، یہاں سے یہ مضمون چلا تھا، تقریباً 13-14 دن ہو گئے۔ اب قرآن اس کو ختم، اس کا خلاصہ نکال رہا۔ خلاصہ کیا ہے؟ کذالک، اسی طرح، یتم نعمتہ، مکمل کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتوں کو۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تسلمون، تاکہ تم اس کے کیا بنو۔ آپ کو پتہ ہے میں کئی درسوں میں بار بار یہ کہتا آیا ہوں کہ یہ ساری نعمت قرآن اس لیے ذکر کر رہا ہے تاکہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں، ان نعمتوں کی قدر کریں۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اب سوال پیدا ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل گرفتہ بھی ہو جاتے ہیں ان باتوں کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اتنی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس سے تو ہونا یوں چاہیے کہ کوئی انسان بھی کافر نہ رہے، اللہ کا ناشکرہ نہ رہے، لیکن انسان بہت ناشکری کرتے ہیں۔ اس کا جواب دے دیا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اب بھی یہ لوگ منہ پھیریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے تو صرف کھلم کھلا واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے، باقی جو ہماری نعمتوں کا ناشکری کرے گا اس سے ہم خود نبٹ لیں گے، اس سے ہم خود۔ یعرفون نعمت اللہ، یہ آخر میں شکوہ ہے اللہ کا، اور بالکل سچ فرمایا، یعرفون نعمت اللہ، لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، ثم ینکرونہا، لیکن پھر بھی ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ بھائی پھر بھی ان کا کیا کر دیتے ہیں؟ انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، پھر بھی ان کا کیا کر دیتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ یہ انسان کا رویہ بہت دکھ دیتا ہے۔ دیکھو بھائیو، ہم اپنی اولاد کے خالق و مالک نہیں، صرف ماں باپ ہیں۔ ہم اپنی اولاد کے خالق و مالک نہیں، صرف کیا ہیں؟ ماں باپ ہیں۔ اولاد کو پالنے جوان کرنے پر، شادی کرنے کے بعد اگر اولاد باپ کو یہ کہہ دینا آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، تو اس کی تکلیف کا اس کے والد ہی سے پوچھیے۔
کئی سال پہلے میرے پاس ایک باپ بیٹا کا اختلاف تھا، یہاں آ گئے تو بیٹے نے کیا کہا، باپ نے بہت پیسہ خرچ کر کے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا، تعلیم دلوائی. اب بیٹا میرے سامنے باپ کو کہہ رہا ہے، کہہ رہا جی آپ نے کیا کیا؟ کہہ رہا بیٹا میں نے اتنا پیسہ لگا کے تجھے ڈاکٹر بنا دینا، ساری دنیا بناتی ہے، آپ نے کوئی نیا بنایا. اور اس کے والد اس کے جانے کے بعد پھوٹ پھوٹ کے روئے، اور میں سمجھتا تھا کہ اس چوٹ کا اسی کو پتہ ہے، اس چوٹ کا اسی کو پتہ ہے. ہم اپنی اولاد کے خالق و مالک نہیں، اولاد ہمیں سے یہ کہہ دے تو بڑی تکلیف ہوگی. بھائی وہ اللہ تو کیا ہے، ہمارا خالق و مالک ہے. وہ اللہ تو کیا ہے، ہمارا خالق و مالک ہے. جب انسان اس اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اللہ ہی کا حوصلہ ہے کہ اللہ جل جلالہ پھر بھی کچھ نہیں کہتے. اللہ تو قادر ہیں، منٹوں میں اس کی شاہ رگ کاٹ دیں، اس کے دل کو ایک منٹ میں فیل کر دیں، جام کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کرتے. اس لیے فرما رہا ہے یعرفون نعمت اللہ، لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، ثم ینکرونہا، پھر بھی ان کا انکار کرتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، لوگوں میں سے اکثر ناشکرے ہیں. لوگوں میں سے اکثر کیا ہیں؟ ناشکرے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں پر اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ایک دعا ہے، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اے اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے اور سارا شکریہ آپ کا. اے اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے اور سارا کا سارا شکریہ آپ کا. ہمارے پاس جو کچھ ہے اے میرے اللہ وہ سارا کچھ آپ کا دیا ہوا ہے، اور اے اللہ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.